بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فتحدى بأقصر سورة من سوره مصاقع الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديرا، وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قحطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا، ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا. مصنف اپنے خطبے میں اشارتاً قرآن کریم کے اعجاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَفْحَمَ مَنْ تَصَدَّى لِمُعَارَضَتِهِ مِنْ فُصَحَاءِ عَدْنَانَ وَبُلَغَاءِ قَحْطَانَ حَتَّى حَسِبُوا أَنَّهُمْ سُحِّرُوا تَسْحِيرًا. بنو عدنان کے فصحاء اور بنو قحطان کے بلغاء اس کا مقابلہ کرنے سے انہیں عاجز کر دیا، یہاں تک کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان پر جادو کر دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی جس زمانے میں اہل عرب فصاحت اور بلاغت کی سب سے اونچے مرتبے پر فائز تھے. اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو معجزات اس زمانے کے رائج الوقت جو سب سے اہم اور بنیادی اور مؤثر چیز ہوا کرتی تھی اس سے ملتے جلتے ہوا کرتے تھے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عصا موسیٰ عطا فرمایا اور ید بیضاء عطا فرمایا. اس عصا موسیٰ اور ید بیضاء کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جادو کے قریب تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں جادوگری یہ سر چڑھ کر باتیں کر رہے تھے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقابلہ آرائی کے لیے جیسا کہ آپ نے قصص النبیین میں پڑھا، فرعون نے ایک دن متعین کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین سے واپس آ کر اسے دعوت دی تو آپ نے جب دعوت دی اسے تو اس نے پوچھا کہ آپ نبی ہو اللہ کے، اس پر کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ تو آپ نے بطور معجزہ کے قرآن کریم نے جس کو بیان کیا وہ القیٰ موسیٰ عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ سانپ کی طرح رینگنے لگا. وَأَدْخَلَ يَدَهُ، اور اپنے ہاتھ کو آپ نے اپنے گریبان میں ڈالا تو وہ چمکنے لگا. تو فرعون کیا سمجھا کہ یہ جادو، لہذا مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو اس نے جمع ہونے کا حکم دیا اور یوم مولود میں مقابلہ ہوا. تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی، اپنی رسیاں ڈالی، وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، اور لوگوں کی آنکھوں پر نظر بندی کر دی، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور ہیبت میں مبتلا کر دیا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، قرآن خود بیان کرتا ہے، اور بڑا بھاری جادو لے کر ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اول مرحلہ تو موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، اس لیے کہ ڈھیر سارے سانپ ایک ساتھ انسان کے سامنے آ جائے تو اچھا گھبرا جائے.
پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبراؤ میں نہیں، لا تخف، ڈریے نہیں، اور اپنی لاٹھی کو ڈال دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو ڈالا تو چونکہ وہ جادو نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، لہذا ان کے تمام سانپوں کو وہ نگل گئے۔ اسی لیے وہ القی السحرۃ ساجدین، وہ سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ جادو نہیں، اگر جادو ہوتا تو حقیقت میں نہ نگلتا، نگل گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو پھر وہ لاٹھی بن گیا۔ اس کا مطلب لیس بجادو، کہ بھئی یہ جادو ہو سکتا نہیں، لہذا انہیں یقین ہو گیا کہ جادو تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو لامحالہ یہ کوئی معجزہ ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے القی السحرۃ ساجدین، وہ سجدے میں کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ تو جادو سے ملتا جلتا، لیکن فرق یہ کہ جادو یہ صرف آنکھوں کو دھوکے کو کہا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ حقیقت میں جو ہوتا تھا وہ انسانوں کے سامنے آتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے معجزے دیے گئے جو ان کے زمانے کے رائج الوقت علم طب سے ملتے جلتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں علم طب عروج پر تھا، ڈاکٹری کمال پر پہنچا ہوا تھا۔ تو آپ کسی بیمار کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اچھا ہو جاتا، کسی گنجے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو کیا ہو جاتے؟ دھنا دھن بال آنا کیا ہو جاتے؟ شروع ہو جاتے۔ اور دوا سے سب ہو سکتا ہے مگر مردہ زندہ ہو سکتا نہیں۔ آپ قبر پر جاتے اور کہتے قم باذن اللہ، چل اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہوں، مردہ سر پر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کیا ہو جاتا تھا؟ کھڑا ہو جاتا۔ صوبان الہند حضرت مولانا سعید صاحب نے اپنی کتاب موت کا جھٹکا، آپ کی 2 کتابیں بڑی شاندار ہے، نام عجیب ہے لیکن کتاب بڑی اچھی ہے، دوزخ کا کھٹکا اور موت کا جھٹکا۔ تو اس میں آپ نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کو بھی قبر سے اٹھا کر، عجیب آدمی ہے، تو ان کو لے گئے وہ سام ابن نوح کی قبر پر۔ کس کی قبر پر لے گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پر۔ سام اور یافز، انہی سے پوری دنیا میں ان کی ذریت چلی۔ تو کہا کہ اگر تم واقعتاً نبی ہو تو ایک کام کرو، یہ سام ابن نوح کو زندہ کر کے بتاؤ، ہم تم کو نبی مان لیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو باہر نبی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہا چل رہے جاؤ، کہاں ہے؟ کہا یہ ان کی خبر ہے۔ یا سام ابن نوح قم باذن اللہ، اے سام ابن نوح اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے سام ابن نوح اپنی قبر سے کب ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے۔ سب لوگ پریشان کہ یا اللہ، یہ تو سام ابن نوح کو بھی کھڑا کر دیا انہوں نے۔ سام ابن نوح قبر سے اٹھے تو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ وہ اللہ، تم نے کیوں مجھے قبر سے اٹھایا؟ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ تو موت کا مزہ میں چکھ چکا تھا، ایک بار پھر مجھے کیوں موت کے مزہ کو چکھنے پر مجبور کیا؟ کہا کیوں؟ سام ابن نوح آپ کے نیک صالح بیٹے۔ کہا کہ موت کے وقت انسان کو پیاس لگتی ہے، وہ ایسی پیاس ہوتی ہے کہ ساتھ سمندر کا پانی بھی پلا دیا جائے تو وہ پیاس بجھ نہیں سکتی، اور اس وقت جو کرواہٹ میں نے اپنے گلے میں محسوس کیا، آج ہزاروں سال ہو گئے ابھی بھی میں اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ موت جس کو انسان بڑا آسان سمجھتا ہے، اتنی آسان نہیں۔ سام ابن نوح نے موت کے سلسلے میں اپنے یہ انتباہات کیا کیے؟ پیش کیے۔ تو حضرت عیسیٰ نے، اب ڈاکٹر سب کچھ کر سکتا ہے لیکن زندہ نہیں کر سکتا۔ آج ڈاکٹری لائن سے آج کی دنیا بہت آگے ہے لیکن بڑی بیوقوف بھی ہے۔ آج کی دنیا میں آج سے تقریباً 8 سال 10 سال پہلے عربی کا ایک مجلہ ہے المجتمع، کویت سے نکلتا ہے، تو اس میں مضمون آیا تھا حقیقت کیریونیکس کی حقیقت،
میں نے بھی پہلی بار پڑھا تو میں نے پھر مجھے بڑا حیرت انگیز لگا تو میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اس میں کیا لکھا تھا کہ امریکہ میں بہت ساری کمپنیاں ہیں. معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایسے ہی کنویں کا میڈک بند کر نہیں رہنے کا. کہ امریکہ میں بہت ساری کمپنیاں ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم میڈیکل لائن میں بہت آگے نکل گئے اور اب ہم اتنے قریب پہنچ گئے ہیں کہ ان قریب ہم مردوں کو بھی زندہ کر سکیں گے. جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے مرنے کا سبب اور وجہ کیا ہے تو ہم اس کا علاج کر کے اس کو بھی زندہ کر دیں. دعویٰ تو کرنے والا وہ بھی کرے. تو کمپنیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو باقاعدہ آدمی جب مر جاتا ہے تو وہاں پر کچھ حبنق اور بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کمپنی کہتی ہے کہ ہمیں 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے ہمیں دے دو, ہم آپ کی لاش کو محفوظ رکھیں گے, اور جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے تجربہ کرتے کرتے زندہ کرنے پر قادر ہو جائیں گے تو اس وقت تم کو زندہ کر دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اپنی لاشوں کو اس طریقے سے تابوت میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, نہ دفناتے ہیں نہ جلاتے ہیں, پیسے دیکھ کر ان کو رکھا ہے. کیوں؟ بولے دوبارہ زندہ ہوں گے, ان کا باپ زندہ کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاکٹری کا معراج جس کو کہا جاتا ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ وہ معجزے ان کی ڈاکٹری کو عاجز کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے. ہر روز ہر طلوع ہونے والی صبح معجزات سے طلوع ہوتی تھی. صحابہ نے کیا معجزے رہی تھی, بے شمار معجزے. کبھی ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں, کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے اشاروں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. کہ بھائی سائنس کتنی بھی ترقی کرے لیکن چاند کے 2 ٹکڑے تو نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچے, اللہ عالم کی حقیقت حال, لیکن چاند کے 2 ٹکڑے تو وہ کر سکتے نہیں. تو حضور کو بھی بہت سارے ایسے معجزات عطا کیے گئے جو قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتے. من جملہ ان میں ایک قرآن کریم بھی. تو قرآن کریم اگرچہ اس زمانے میں صرف فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تھا, مگر قرآن کریم ایک ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو فصاحت اور بلاغت میں بھی عاجز کر دیتا ہے. آج ہی میں ایک مضمون عجیب پڑھ رہا تھا کہ ارض جو آتا ہے, ارض زمین کو کہتے ہیں نا, ارض کی جمع آتی ہے ارضون اور اراضی. اور ارضون اور اراضی یہ دونوں کے دونوں بڑے ثقیل مانے جاتے ہیں, مگر کوئی آپشن نہیں ہے عربوں کے پاس, تو مجبوراً وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. مگر قرآن کریم نے کیا کیا, اس کو استعمال کرنے کے بجائے قرآن نے کیا کیا, ایسا لفظ استعمال کیا کہ اس استعمال میں جمع بھی آ گیا اور ارضون اور اراضی کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت پڑی نہیں. خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. قرآن نے کیا تعبیر استعمال کی ہے کہ 7 آسمان کو بنایا اور اسی کے مثل زمین کو بھی بنا دیا. تو اراضی کو لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. انتہائی خوبصورت کلمہ بھی آ گیا اور کام کا کام چل گیا, اور ایک بھاری بھرکم کلمے کو استعمال کی ضرورت بھی پیش آئی نہیں. تو ایسے بے شمار قرآن کریم کے اندر میں چیزیں لوگ کیا کرتے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں. وَعَجَائِبُهُ لَا تَنْفَدُ, اس کے عجائب قیامت تک کے ختم ہونے والے نہیں, کیونکہ خالق اور مالک کی کتاب ہے. تو اس کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تو یہ معجز ہے ہی, مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقائق کو بیان کرنے میں بھی معجز ہے کہ ایسے حقائق کو یہ بیان کرتا ہے کہ وہ حقائق قیامت تک کے اس کا انکشاف ہوتا رہے گا, قیامت تک کے اس کا انکشاف ہوتا رہے گا. ابھی سائنس اور فلسفہ غور کرتے کرتے کرتے
20ویں صدی میں آنے کے بعد سائنس کو سمجھ میں آیا کہ زمین بھی ہل رہی ہے، وہ بھی ہل رہا ہے. اس سے پہلے وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ سب ساکن ہے. میوزک آئنسٹائن کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ زمین ساکن ہے، باقی سب متحرک ہے. اب سائنس کہتی ہے کہ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. کیا کہا؟ والشمس والقمر بحسبان، احسان اور چاند بھی گھوم رہے ہیں. اور قرآن کریم نے عجیب لفظ استعمال کیا یسبحون، کہ زمین اور یہ ساری کے ساری چیزیں فضا کے اندر میں تیر رہے ہیں. قرآن نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ فضا کے اندر میں سباحہ کے معنی تیرنا لفظ کو استعمال کیا. اب 1400 سال پہلے کتاب کا نزول ہوتا ہے اور ایسا بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل آج جو تحقیق پر انسان پہنچا ہے وہ تحقیق اس سے ملتی جلتی ہے. تو ایسے بے شمار معجزات. تو البتہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن کریم یہ آسمان اور زمین کی تخلیق کے سلسلے میں اور سائنس اور فلسفے کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اللہ کے وجود کے اوپر بے شمار دلائل پیش کرتے، مگر وہ قرآن کریم کے مقاصد نزول میں سے نہیں. قرآن کریم کے مقاصد نزول میں سے نہیں. قرآن کریم کا مقصد نزول کیا ہے؟ ہر زمانے میں انسان کو پیش آنے والے مسائل کا ایسا حل جو دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے مفید ہو، جس کو قرآن کریم لفظ ہدایت سے تعبیر کرتا ہے، ہدی للمتقین. تو قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد وہ ہے. اور دوسری جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے وہ ساری کے ساری چیزیں کیسے آئے گی؟ ضمناً آئے گی، وہ مقاصد نزول میں سے نہیں. کیونکہ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے اور خالق اور مالک کی رضامندی حاصل ہو کر وہ جنت میں چلا جائے. یہ قرآن کریم کے نزول کا اصل مقصد ہے. یہ قرآن کریم کے نزول کا کیا ہے؟ اصل مقصد ہے کہ وہ جہنم سے خلاصی حاصل کر کر جنت کی مستحق نہ ہو جائے، بلکہ اللہ کے فضل سے جنت اسے مل جائے. کیونکہ استحقاق تو کسی کا نہیں، جنت کا مستحق کوئی بھی ہے نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جنت میں جو جائے گا وہ فضل الہی سے جائے گا، اور جہنم میں جو جائے گا وہ عدل الہی سے جائے گا. عدل اور فضل. وما ربک بظلام، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ جس کے، اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے من نوقش فقد عذب، اللہ جس کا مناقشہ شروع کر دے گا تو سمجھ جانے گا کہ حضرت کی جہنم پکی. یعنی جس کو اللہ یہ پوچھ لے گا ہم نے زندگی دی تو نے کیا کیا، کہا جس کو اللہ نے سوال کر لیا، اللہ کے ایک سوال کا جواب انسان سے نہیں بنتا ہے. اسی نے فرمایا من نوقش فقد عذب، جس کا مناقشہ ہو گیا تحقیق کے اس کے لیے عذاب مقدر کر دیا گیا. اللہ کے ایک سوال کا جواب بھی ہم سے بن پڑنے والا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے ساتھ انصاف کرنے پر آئے گا وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور اللہ جس کے اوپر اپنا فضل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. صحابہ نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا نہیں میں بھی نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْلِهِ، ہاں مگر یہ کہ اللہ اپنے فضل سے مجھے ڈھانپ دے. کہا میں بھی مستحق جنت نہیں. اسی لیے معتزلہ اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف ہے کہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے مستحق جنت ہے یا نہیں. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں مستحق جنت نہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز پڑھا، روزہ رکھا، سب کچھ کیا، وہ مستحق جنت ہے. جواب نے بولا مستحق جنت، اللہ پر کوئی چیز واجب ہوتی نہیں. ہاں اللہ خود اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے اور عمل صالح پر جنت دے ہی، یہ اللہ نے واجب نہیں کیا ہے. اللہ اپنے فضل سے کیا کرے گا؟ جنت میں بھیجے گا. بہرحال تو آگے بیان کرتے ہیں ثم بین للناس،
پھر ما نزل الیہم حسب ما عن لهم من مصالحهم، پھر بیان کیا لوگوں کے لیے جو چیز نازل کی گئی اس میں ان کے مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کر، تاکہ اس کی آیتوں پر وہ غور و خوض کریں۔ کیا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں انسان کے مسائل سے بحث کی گئی۔ یہ عن لهم، عن یعن عنا وعنونا، یہ فعل ہے۔ یہ عن باو تاو کافو لامو وامو منذو مصطلح ربا حاشا فی من علا حتی الہ، وہ نہیں ہے، وہ حروف جارہ والا نہیں ہے۔ عنا یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ جیسے آدمی پہیلیاں سلجھاتا ہے نا، ایسے ہی نحو کی پہیلیاں ہوتی ہے، فقہ کی پہیلیاں ہوتی ہے، جس کو الغاز النحویہ یا الغاز الفقہیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے عربی کے اندر میں ایک پہیلی ہے، کہتے ہیں ان زیدن کریم، اب عربی میں کہتے ہیں ان زید کریم، پہلی کیا ہے؟ ان زید کریم۔ اب قاعدے کا تقاضا کیا ہے؟ ان زیدن کریم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا اسم زید اور کریم اس کی خبر، لیکن نہیں، کہتے ہیں ان زید کریم، تو فرماتے ہیں کہ ان فعل نہیں ہے، ان کے معنی آتے ہیں رونا اور بلبلانا، فعل ہے۔ زیدن اس کا فاعل ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، اور ریم یہ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں، ہرن کے بچے کو۔ زید ہرن کے بچے کی طرح بل بلا رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ان زید کریم، ان زید کریم، تو وہ کریم نہیں ہے، کریم ہے، کاف حرف تشبیہ ہے اور ریم اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے بہت ساری پہیلیاں، نحو صرف کی بھی پہیلیاں ہوتی ہے، مگر آپ حضرات کو فرصت کا ہے سب پڑھنے سے؟ بڑی دلچسپ چیزیں ہمارے علماء چھوڑ کر گئے، اگر آدمی مطالعہ کرے، پڑھے لکھے تو آدمی کے لیے دلچسپی کے بہت سارے سامان ہیں، مگر انسان کی دلچسپیاں جب بے سود اور بیکار چیزیں بن جاتی ہے تو اچھی چیزیں اس کے ہاتھ لگتی بھی نہیں۔ بہرحال تو یہ ان یہاں پر یہ بھی کیا ہے؟ فعل ہے۔ ان لهم من مصالحهم، کہ انسان جن مسائل سے دوچار ہے، ان مسائل کے سلسلے میں اللہ رب العزت احکام کو نازل فرماتا ہے، جس میں اس کی مصالح دنیاویہ اور اخرویہ کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یعنی ایسے احکام اللہ نے نازل فرمائے، ان احکام میں اس بات کی رعایت کی گئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کی طاقت اور بساط میں کہ وہ اسے کر سکے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے کرنے سے اسے دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں تو اسے ثواب ملنا ہی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے دونوں فائدوں کو بیلنس کر کر انسان کو کس موقع پر کیا کرنا، تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ مگر مصنف نے کہا لیدبروا آیاتہ، کہ ایسے ہی نانی کا لڈو نہیں ہے کہ آدمی کو ایسے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیدبروا آیاتہ، اس کی آیتوں پر تدبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ دبر یدبر تدبیر اصل میں بنا ہے دبرون سے، اس کے معنی پیچھے کی طرف جانا۔ کیا مطلب؟ انسان کسی چیز کے پیچھے ایسا لگ جائے کہ جب تک کہ اس کی حقیقت تک نہ پہنچ جائے اسے چین نہ آئے، تو اسے کہا جاتا ہے التدبر، اسے کہا جاتا ہے التدبر، پیچھے لگ جانا، اس کی حقیقت تک اور اس کی کنہ تک پہنچنے کے لیے اپنی پوری عقلی بساط کو استعمال کر لینا۔ تو فرماتے ہیں ثم بین للناس، پھر لوگوں کے لیے بیان کیا جو ان پر نازل کیا، اس میں
ان مصالح کی رعایت کرتے ہوئے تاکہ وہ اس پر غور اور اس کی آیتوں پر تدبر اور تفکر کرے. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تَذْكِيرًا، اور تاکہ عقل مند اس سے پورے طور پر نصیحت حاصل کرے، تاکہ عقل مند اس سے پورے طور پر کیا حاصل کرے؟ نصیحت حاصل کرے. کہا اس کو اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کا عقل مند وہ ہے جو قرآن کریم کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے کہ اللہ کیا کہتا ہے، کب کیا کرنا، کیا نہیں کرنا. انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام مسائل کو، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے وہ اجتماعی ہو، چاہے وہ فکری ہو، چاہے وہ عملی ہو، چاہے وہ اصلاحی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ اقتصادی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، ہر قسم کے چھوٹے بڑے مسائل کے اصول کو یہ بیان کرتا ہے. اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے قرآن کریم یہ انسان کے لیے دستور حیات ہے، کانسٹیٹیوشن آف لائف، زندگی کا دستور حیات ہے. جیسے ہندوستان کا دستور تو کیا کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، بولتے دنیا کا سب سے بڑا دستور. کیسا دستور؟ ادھر ادھر سے چورا کر بنا دیا، خالی بولنے کے واسطے اتنے صفحے کا ہے، اس میں کیا لینے کا؟ ایسا دستور کہ بڑا سے بڑا مجرم اگر اچھے سے اچھا وکیل ہو تو اپنے جرم سے بری ہو سکتا ہے. اتنا بھاری تو دستور ہے کہ کتنا ہی بڑا مجرم ہو، اگر آپ کا وکیل ہوشیار ہے تو آپ کو چھوڑا دے گا. اس لیے کہ ایڈمنسٹریشن کی کامیابی اس کو کہا جاتا ہے کہ مجرم کو چھوڑا نہ جائے اور بن مجرم کو چھیڑا نہ جائے. یہ ایڈمنسٹریشن کی کامیابی. مجرم چھوٹ جاتا ہے اس کا مطلب ایڈمنسٹریشن فیل ہے. مجرم چھوٹ جاتا ہے، وہ پکڑ میں نہیں آتا ہے، اس کو سزا نہیں ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ یہ کیا ہے؟ فیل ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تَذْكِيرًا فَكَشَفَ لَهُمْ قِنَاعَ الْإِنْغِلَاقِ عَنْ آيَاتٍ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ. آیات محکمات سے مشکلی کے پردے کو ہٹایا، اس لیے کہ وہی اصل کتاب ہے. قرآن کریم کی جو آیات ہے وہ اپنے معنی کے اعتبار سے دو قسم کی ہے، آیات محکمات اور آیات متشابہات. آیات محکمات کس کو کہتے ہیں؟ آیات محکمات کہا جاتا ہے ان آیتوں کو جو واضح المعنی واضح المراد ہو، یعنی جس کا معنی بھی سمجھ میں آ جائے اور جس کی مراد تک بھی آسانی کے ساتھ پہنچا جائے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ اللہ رب العزت نے بڑا حصہ قرآن کا ایسا رکھا ہے کہ اگر انسان معنی لغوی تک پہنچتا ہے تو معنی لغوی کے سہارے اللہ کی مراد کے قریب پہنچ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں واضح المعنی واضح المراد. جیسے قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہے؟ یہ کتاب ہے جس کے من جانب اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک ہو سکتا نہیں. واضح المعنی والمراد. ذالک کا معنی معلوم، اللہ کا معنی معلوم، ریب فی کا معنی معلوم، اس کی مراد بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کتاب کے اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے سلسلے میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. اس کو کہتے ہیں محکم. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محکم. اب پھر وہ ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے، وہ قریب کے معنی میں ہے، کیا ہے، وہ ساری بحث بات کی. لیکن سیدھا اتنا تو سمجھ میں انسان کو تو اکثر آیتیں ایسی ہیں ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے سامان ہدایت ہے. کیا ہے یہ؟ واضح المعنی
قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہے جو متشابہات کے قبیل سے. متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ تو متشابہ کی دو قسمیں. ایک وہ متشابہ جو واضح المعنی غیر واضح المراد ہو، اور دوسرا وہ متشابہ جو غیر واضح المعنی غیر واضح المراد ہو، یعنی اس کی معنی بھی معلوم نہیں اور اس کے مراد بھی معلوم نہیں. اور پہلی قسم ہے جس کا معنی تو معلوم مگر اس کی مراد معلوم نہیں. جیسے اللہ نے کہا ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اب استوا کا معنی معلوم. استوا کے معنی کیا ہے؟ استوا علی کے معنی عربی زبان کے اندر میں آتا ہے کسی چیز پر جم کر بیٹھ جانا. جب استوا کا صلہ علی آتا ہے تو اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی چیز پر جم کر بیٹھنا. اور جب استوا کا صلہ الی آتا ہے فعل کے ساتھ جو حروف جارہ کا استعمال ہوتا ہے اس کو صلہ کہا جاتا ہے. جب اس کا صلہ الی آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں متوجہ ہونا. اب استوا علی العرش کہا تو معنی تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر جم کر بیٹھ گیا، مگر یہ معنی نہیں. بلکہ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کی مراد کیا ہے؟ معنی معلوم ہوا مگر یہاں پر یہ معنی مراد نہیں لیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معنی مراد لینے کی صورت میں العیاذ باللہ اللہ کا صاحب جسم ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ حیز اور مکان سے پاک اور صاف ہے. اس کو حیز اور مکان کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا نہیں تھی اور اللہ رب العزت موجود تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مکان اور حیز کی حاجت اور ضرورت ہے نہیں. لہذا اس بنا پر اب لامحالہ یہ کہنا پڑے گا کہ معنی تو معلوم ہے مگر مراد نہیں معلوم ہے. اس لیے اب ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ عرش پر مستوی ہوا. اب کوئی پوچھے مستوی کا کیا مطلب تو کہتے ہیں کما یلیق بشأنہ، کہ اس کا عرش پر مستوی ہونا ایسا جیسا کہ اس کی شأن شان. تو معنی معلوم مگر مراد واضح نہیں. تو کچھ آیتیں متشابہات ایسی ہیں. کچھ آیتیں متشابہات وہ ہوتی ہے جس کا معنی بھی معلوم نہیں اور مراد بھی معلوم نہیں. جیسے حروف مقطعات، الف لام میم، کیا معنی ہے؟ اللہ اعلم بہ بمرادہ بذالک. بھئی اس کا معنی اس کی مراد سب اللہ کو معلوم، ہم کو معلوم نہیں. جب اس کی باری آئے گی تو وہاں پر پتہ چلے گا. اگرچہ بعض لوگ اس کے معنی کی تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اہل سنت والجماعت کی جمہور کی رائے یہ ہے کہ بھئی غیر واضح المعنی غیر واضح المراد ہے. نہ اس کا معنی معلوم ہے نہ اس کی مراد معلوم ہے. ھذا سر بین اللہ و بین عبادہ، یہ راز ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان. کہا یہ کب کھلے گا؟ کہا یہ قیامت کے دن جب انسان جنت میں جائے گا اور اللہ رب العزت کے پاس ہوگا تو ہو سکتا ہے اس وقت یہ راز کھلے. وہاں تک کہ یہ راز کسی کو معلوم ہے نہیں. تو مصنف بیان کر رہے ہیں کہ جب آدمی اس پر غور و فکر کرے تو آیات محکمات چاہے کتنی ہی دشوار گزار کیوں نہ ہو اس کے معنی سے پردہ اٹھ جاتا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں یہ متشابہات کے قبیل سے ہیں. ہن رموز الخطاب تأویلا و تفسیرا، یہی کتاب کا رموز اور اس کی علامت ہے تأویل اور تفسیر کے اعتبار سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سیدھا سیدھا سب کو آیات محکمات نازل کر دیتا، یہ متشابہات کیوں نازل کی؟ کہا کہ یہ بندے کے لیے آزمائش اور امتحان ہے. بندے کے لیے آزمائش اور کہ وہ یہ کہہ کر وہاں سے ہٹ جائے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یا اس میں خامخواہ سر کھپاتا ہے
تو چونکہ انسان یہ اللہ نے اسے عقل، فراست اور علم عطا کیا، تو اس عقل اور فراست اور علم کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ ایڈوانس متصور کرتا ہے کہ منچو دیگرے نیست، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک، ذرا متشابہ اور کر کے بتاؤ، تو پھر انسان چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی نہیں، میرے جیسے اور بھی بہت ہو گئے، میرے کو سمجھ میں آ رہا نہیں ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو راسخ فی العلم ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو سمجھ میں تو نہیں آیا مگر ہم ایمان لے آئے۔ سلنڈر، اس کیا بولتے ہیں، سلنڈر ہونا، کیا ہو جانا، کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کے من جانب اللہ ہونے اور اللہ کی طرف سے ہونے پر ہم نے اس پر ایمان لے آئے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ ان دونوں طرح کی آیتیں اس میں موجود ہے۔ وَأَبْرَضَ غَوَامِضَ الْحَقَائِقِ وَلَطَائِفَ الدَّقَائِقِ، اور واضح کیا حقائق کے مشکلات اور دقائق کی باریکیوں کو۔ کہا کہ دیکھو انسان کتاب لکھتا ہے تو بعض مرتبہ اس کو سمجھنے میں انسان حیران اور پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ تو کس کی کتاب ہے؟ ہدایہ پڑھتا ہے تو آدمی بولتا ہے کہ کیا معلوم کیا کھا کے لکھا ہے۔ کافیہ پڑھتا ہے تو بولتا ہے پتہ نہیں کون سا تیل پی کے بیٹھے تھے ابن حاجب، سمجھ میں نہیں آتا۔ بیضاوی پڑھتا ہے تو انسان ابھی آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام بیضاوی، اب جب انسان یہ کر سکتا ہے تو اللہ کیا نہیں کر سکتا۔ بولتا ہے یہ مشکل نہیں، آسان پڑھانے کا، مشکل بھی پڑھنے کا تاکہ کھوپڑا کام کرے، نہیں تو اس میں زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس میں کیا چڑھ جاتا ہے؟ لوہا اگر پڑا رہے اس کو کام میں نہ لایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ عقل کا بھی انسان اگر استعمال نہیں کرتا ہے تو اس میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کچھ مشکل چیزیں شوق سے پڑھنے کی، کچھ مشکل چیزیں کیسے پڑھنے کی؟ شوق سے، ایک دم آسان تلاش کرنے کا نہیں۔ آدمی کبھی کھاتا بھی ہے اور کبھی دیر تک چباتا بھی ہے اور کبھی پانی ایک تماشا جسے پی بھی لیتا ہے، تو جب وہاں پر ایک اصول اختیار کرتا ہے تو یہاں پر بھی اس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے آدمی کو۔ ارے سمجھ میں آئی بات کہ انسان، بلکہ جتنا اس دنیا میں انسان مشکلات کے پیچھے سر کھپائے اتنا زیادہ آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور جتنا یہاں سہولتیں ڈھونڈتا ہے اتنا وہاں پر کیا ہوگا؟ درجات کم ہوں گے۔ لہذا مصنف بہرحال اپنے اس پورے مقدمے میں تفسیر کے مختلف پہلوؤں کی طرف کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں حقائق بھی ملیں گے، دقائق بھی ملیں گے۔